ہمارا ایمان کیسا ایمان ہو گیا جبکہ اللہ کا منادی اللہ کے گھر سے اعلان کر رہا ہے۔ تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، چلے آؤ نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور اس سے پہلے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ کیا کوئی اتنا ہے جو تم کو بلاتا ہو؟ کوئی حاکم بلا لے تو 2 گھنٹہ پہلے ہی سے تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ سے انویٹیشن آیا ہے، فلاں جگہ سے دعوت نامہ آیا ہے، تیاریاں شروع۔ کپڑے بھی دیکھتے ہیں اور تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ نہا دھو کر جانا ہے، لیکن اللہ پکار رہا ہے اپنے یہاں سے، اللہ کے منادی اعلان کر رہا ہے اللہ کے گھر سے۔ یہ مسجدیں کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور مسجدوں سے منادی پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے آ جاؤ، آؤ نماز کے لیے آ جاؤ۔ اور اتنا ہی نہیں کہتا کہ نماز ہی کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف چلے آؤ، آؤ کامیابی کی طرف چلے آؤ۔ کیا تم کو کسی بات میں شک و شبہ ہے کہ کامیابی اللہ نہیں دے گا؟ کیا تم کو یہ گمان ہے کہ اللہ روزی نہیں دیتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو روزی پہنچانے والی ہو؟ جب تم کو یہ یقین ہے کہ روزی دینے والی ذات صرف ایک ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ نہیں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ لوگ تو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، آپ تو مسجدوں ہی میں رہتے ہیں۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لو لائن میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں مست ہیں۔ اگر بچوں نے ضد کر دی تو ان کی ضد پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا احکام چھوڑ کر۔ کیا ان کے لیے یہ زیبا دیتا ہے کہ جس اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے ہوں، جس اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہو جن کا شمار کرنا ناممکن ہے، اللہ خود اعلان کر دیتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی انسانوں پر ہیں، یہ کہ کم بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کو انسانوں کے لیے پیدا کر دیا۔ تو پوری دنیا میں سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، کہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، جس دل میں نہیں عشق مصطفیٰ وہ دل مردہ ہے، اس میں کوئی جان نہیں۔ تو آئیے حضرات محترم، ہمارے ایک اساتذہ کرام حضرت مولانا محمد سلمان صاحب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، جو کہ بسوا کے رہنے والے ہیں۔ حضرت سے بڑا ہی ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو نواز دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرين، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔
محترم حضرات، اسٹیج پر رونق افروز علماء ادام، حفاظ کرام اور خصوصاً ہمارے استاد محترم جناب مفتی عاصم اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے بہت ہی مشفق و مربی جناب حافظ احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف رکھتے ہیں، تو میں ان کی موجودگی میں چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ چونکہ یہ جلسہ جو منعقد ہوا ہے، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ ہے و تکمیل حفظ قرآن کریم ہے، تو انشاءاللہ اگر کسی نے قرآن کریم پر عمل کر لیا تو معاشرہ اپنے آپ درست ہو جائے گا، معاشرے کی اصلاح اپنے آپ ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو انسانوں کی رہبری کے لیے کافی نہ ہو۔ قرآن لوگوں کی رہبری کے لیے آیا ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین، لوگوں کی ہدایت اسی میں مضمر ہے اگر وہ قرآن کریم پر عمل کر لے تو۔ اور قرآن کریم کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم کو اللہ کہتا ہے ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ صاف اعلان کر دیا اگر ہم قرآن کریم پر عمل کریں گے تو ہماری زندگیاں درست ہو جائیں گی۔ قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف اعلان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ صاف انسانوں کی تخلیق کا مقصد بتاتا ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اس سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے۔ یہ دنیا ہے کیا چیز؟ دنیا کو ہم نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم دنیا میں غور و فکر کرو، تم دنیا میں اللہ کی عبادت کرو، آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ صاف اعلان کرتا ہے اگر تم دنیا میں ذرہ برابر بھلائی کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اسے دیکھ لو گے، اگر ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کا بھی بدلہ اللہ کے یہاں پاؤ۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام چیزیں واضح کر دی تو اس نے پورا بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کیوں، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا، اب ہمارے لیے رہ کیا گیا۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کتنے لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا مؤذن جب صدائیں لگاتا ہے، مسجد سے آوازیں لگاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کتنے لوگ ہیں جو اس کی صدا پر لبیک کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہو گیا۔ مؤذن کہتا ہے
تمہارے یہاں بھی مسجدیں ہیں، صدائیں آتی ہیں، لیکن ان صداؤں پر لبیک کون کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ گیا۔ اب اگر کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا تو براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو بتائیے ہم لوگ اللہ کے حفظ و امان میں ہیں یا نہیں؟ ہم نے فجر کی اذان سنی، نماز کے لیے گئے، جب مؤذن نے یہ کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم تو ہماری کانوں پر جھوئے رہیں گے؟ ہمارا ایمان ہمیں اٹھا کر نرم ملائم بستروں سے، اپنے گھروں سے آرام دہ بستروں پر اٹھا کر مسجد تک لے گیا؟ ہمارا ایمان کیسا ایمان ہو گیا؟ جبکہ اللہ کا منادی اللہ کے گھر سے اعلان کر رہا ہے۔ تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، چلے آؤ، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور اس سے پہلے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ کیا کوئی اتنا ہے جو تم کو بلاتا ہو؟ کوئی حاکم بلا لے تو 2 گھنٹہ پہلے ہی سے تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ سے انویٹیشن آیا ہے، فلاں جگہ سے دعوت نامہ آیا ہے، تیاریاں شروع۔ کپڑے بھی دیکھتے ہیں اور تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ نہا دھو کر جانا ہے، لیکن اللہ پکار رہا ہے اپنے یہاں سے، اللہ کے منادی اعلان کر رہا ہے اللہ کے گھر سے۔ یہ مسجدیں کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور مسجدوں سے منادی پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے آ جاؤ، آؤ نماز کے لیے آ جاؤ۔ اور اتنا ہی نہیں کہتا کہ نماز ہی کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف چلے آؤ، آؤ کامیابی کی طرف چلے آؤ۔ کیا تم کو کسی بات میں شک و شبہ ہے کہ کامیابی اللہ نہیں دے گا؟ کیا تم کو یہ گمان ہے کہ اللہ روزی نہیں دیتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو روزی پہنچانے والی ہو؟ جب تم کو یہ یقین ہے کہ روزی دینے والی ذات صرف ایک ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ نہیں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ لوگ تو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، آپ تو مسجدوں ہی میں رہتے ہیں۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لو لائن میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں مست ہیں۔ اگر بچوں نے ضد کر دی تو ان کی ضد پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا احکام چھوڑ کر۔ کیا ان کے لیے یہ زیبا دیتا ہے کہ جس اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے ہوں، جس اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہو جن کا شمار کرنا ناممکن ہے، اللہ خود اعلان کر دیتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی انسانوں پر ہیں، یہ کہ کم بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کو انسانوں کے لیے پیدا کر دیا۔ تو پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ، کسی بھی نعمت کا استعمال کرو، تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کر دی۔ لیکن ایک بات نہ بھولو کہ اللہ نے تم کو کس لیے پیدا کیا؟ تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب آنکھ بند ہونے لگے گی نا تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ آج وہ بیوی بچے جو یہاں عزیز ہیں، آج اپنی بچوں کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، اپنی والدین کو تکلیف نہیں دے سکتے۔
لیکن جب آخرت کا عالم ہوگا تو پھر ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آدمی اپنے بھائی سے، شوہر اپنی بیوی سے، شوہر اپنے بچوں سے، والدین اپنے بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے، یہ کہہ رہا ہوں گا کہیں کوئی ایک نیکی کا مطالبہ نہ کرے، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کولا تیار نہیں ہوگی، جس کے لیے تم نے دنیا میں اس کے لیے تمام چیزیں قربان کر، اس کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت تباہ کر لی، وہ بچہ تمہارے لیے نہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ کا اعلان ہے، میں نہیں کہتا، اللہ صاف اعلان کرتا۔ بلکہ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا ذکرت النار فبکت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیکی، قالت ذکرت النار فبکیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ انہوں نے جہنم کا تصور کیا، دوزخ کا تصور کیا، اس کے عذاب کا تصور کیا کہ اس میں کیسا کیسا عذاب ہوگا، اور جہنم میں جائے گا کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے اس کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ صاف بتاتا ہے جہنم میں کون جائے گا۔ کہتے ہیں ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ، پہلے اپنے کو بچاؤ، پھر اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، انسان اور پتھر ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی تصور کیا کہ جہنم میں انسان جائیں گے، امت محمدیہ جائے گی، وہ لوگ جائیں گے جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ تو اعمال بنانے کی یہاں جگہ ہے، الدنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ صحیح بتائیے، آپ میں سے کچھ کسان بھی ہوں، تو کسان جو کھیت میں بوتا ہے وہی وہ کاٹتا ہے۔ اگر اس نے دھان بوئے ہیں تو یقین جانیے وہ دھان ہی کاٹے گا، گیہوں نہیں کاٹے گا۔ تو یہاں اگر اچھائیاں کی ہیں دنیا میں تو آخرت میں اچھائیوں کا بدلہ ملے گا، ایک بھی نیکی کم و زیادہ ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں انصاف کے ساتھ لکھتے ہیں، پورا لکھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم کا تصور کیا اور وہ رو پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جہنم کو یاد کیا اور رو پڑی۔ قال هل تذکرون عند القیامہ، کیا آپ قیامت کے وقت ہم سب کو یاد رکھیں گے، اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فی الثلاثة مواطن فلم یذکر احد احدا، تین جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ صاف بات ہے، اپنے اعمال کا خود جائزہ لینا چاہیے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ عند المیزان، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے
تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے, کہیں کسی چیز کا مطالبہ نہ کر لے. والدین اپنے بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے, بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہوگی, شوہر اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا, بھائی بھائی اجنبی بنے ہوں گے, ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کہا میزان کے وقت جب نامہ اعمال تولے جائیں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. دوسری بات ارشاد فرمائی, عند الکتاب, جب نامہ اعمال مل رہا ہوگا, پوری زندگی کا رزلٹ ہاتھ میں ہوگا, جب اللہ دے رہا ہوگا, تب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر رزلٹ داہنے ہاتھ میں آیا تو پرسان حال ہوگا, ورنہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. صحیح بتائیے, جب ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں, سال بھر کے بعد سالانہ رزلٹ آتا ہے, جو اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے, وہ تو اپنے گھروں میں دکھاتے ہیں, شوق سے دکھاتے ہیں کہ ابو جان, چاچا جان, یہ میرا رزلٹ ہے, میں کامیاب ہو گیا, میں پاس ہو گیا, یہ لو منہ میٹھا کرو, لٹو. لیکن جو ناکام ہو جاتے ہیں وہ اپنے رزلٹ کو چھپاتے ہیں, کہیں کوئی دیکھ نہ لے, شرمندگی محسوس کرتے ہیں. تو قیامت میں جس کا رزلٹ اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا, وہ تو چلا چلا کر اعلان کر رہا ہوگا, آؤ مقرؤ کتابیہ, آؤ مقرؤ کتابیہ, آؤ آؤ چچا جان تم بھی آ جاؤ, مامو جان تم بھی آ جاؤ, میرا رزلٹ دیکھو, میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. کامیاب کس بنیاد پر ہوا؟ کہ میں دنیا میں اچھے اعمال کرتا تھا, دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا تھا, اس لیے میں کامیاب ہو گیا. میں لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا تھا اور خود بھی ان پر عمل کرتا تھا. تیسری چیز جو ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عند الصراط, پل صراط پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس پر سے گزر نہ جائے. پل صراط ہے کیا چیز؟ بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, اور اتنا ہی نہیں, جہنم کے اوپر بنا ہوا پل. اعمال کے مطابق اس پر سے گزر ہوگا. اگر اعمال اچھے ہیں تو بڑی اسپیڈ کے ساتھ گزر جائے گا, اگر اعمال برے ہیں تو پیر رکھتے ہی جہنم میں چلا جائے گا. محترم حضرات, گفتگو لمبی ہو جائے گی, وقت کم ہے, ابھی حضرت استاد کا بیان بھی ہونا ہے, اور بھی دیگر معزز علماء اعظام تشریف رکھتے ہیں, وہ آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا, پل صراط کیا چیز ہے؟ جہنم کے پل پر ہے, جہنم پر ہے, جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. لیکن اس پر سے گزریں گے اعمال کے مطابق. اگر دنیا میں اچھائی کی ہے تو دنیا پل صراط پر سے بڑی اسپیڈ کے ساتھ گزرے گا. اگر دنیا میں اللہ کے مطابق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا ہے تو یقین جانیے گھاٹے اور نقصان میں رہے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.